إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخره. دینی بھائیو، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ اشرف المخلوقات میں سے چنا اور ساتھ ہی ساتھ یہ توفیق اور ہدایت دی کہ ہم اپنی اشرفیت کو سمجھیں اور اس کے تحت اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ہر حصے میں دھیان دے کر کے دین اور احکام شریعت کو مقدم رکھ کر کے ہم اپنے تمام تر کام کو انجام دیں. تو شرعی کام میں سے ایک کام شادی بیاہ ہے. شادی بیاہ اگر حقیقت میں نہ ہو تو انسان نہیں بلکہ حیوان کی زندگی گزارے گا. لیکن شادی ایک ایسی چیز ہے، شادی ایک ایسا رشتہ ہے جو ایک اجنبی جوڑے کے درمیان الفت و محبت کا باعث اور ساتھ ہی ساتھ ان کے عفت اور پاک دامنی کا سبب ہوتا ہے. شرط ہے کہ انسان کی نیت صحیح ہو، خالص ہو، جو کام کرے اسی مقصد کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یعنی آپ کی نیت جو ہے، نیت میں جس حد تک بہتری ہے، درستگی ہے، اسی حد تک آپ کا اعمال بہتر اور درست ہوتا ہے. شادی کے بارے میں آپ ایک قصہ سن لیں. آپ نے بارہا صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہوگا. صلاح الدین ایوبی نے بہت بڑا کام انجام دیا، لیکن ان کے والدین کی جو نیت تھی شادی بیاہ کے بارے میں، اس کو سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ شادی بیاہ ہے کیا اور شادی بیاہ میں نیت اصل ہے یا اور کچھ. نجم الدین شیرکوٹ، انہوں نے شادی کے لیے کہا، ان سے کہا گیا شادی کے لیے صلاح الدین ایوبی کے باپ. انہوں نے کہا ایسا ہم اپنے لائق رشتہ نہیں پاتے. ان کے سامنے وقت کے جو رؤوسا تھے، جو سردار تھے، ان کی بچیاں پیش کی گئی. یعنی میرے حساب میرے لائق کوئی رشتہ ان میں نہیں. ہوا یہ کہ وہ ایک عالم دین تھے اپنے ٹائم. ان کے پاس ایک بچی آئی اور ان سے کچھ باتیں کر رہی تھی. یہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، بچی کی باتوں کو سن رہے تھے. بچی سے ان کے امام صاحب، معلم صاحب کہہ رہے تھے، مفتی صاحب یہ بتاؤ تمہارے لیے میں نے یہ رشتہ بتایا اور تم نے شادی نہیں کی، آخر کیا مسئلہ؟ کہا ایسا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میری شادی ایسے لڑکے سے ہو جو میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھ کو جنت تک لے جائے اور میرے وطن سے اس کے ذریعے سے ایک اولاد پیدا ہو
جو ایسا نمونہ انجام دے، ایسا بہترین کارنامہ انجام دے کہ وہ اسلام کے لیے ایک بہتر چیز مانا جائے، یعنی بیت المقدس کو فتح کرے۔ بہرحال نجم الدین شیر کو ان کے دل میں بھی یہی تھا، یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں بھی ایسا ہی چاہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی لڑکی ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھ کو جنت تک لے جائے اور اس کے ذریعے سے ایسی اولاد ہو جو بیت المقدس کو فتح کرے۔ ہوا یہ کہ جب وہاں دیکھے کہ لڑکی بھی مل گئی، لڑکا بھی مل گیا، اب لڑکی بڑے غریب خاندان کی، بالکل ایک دم کمزور طبقہ کی، اور نجم الدین شیر کو بڑے مالدار شخص تھے، وہ اسا میں سے تھے۔ بہرحال امام صاحب نے دونوں کا آپس میں رشتہ کروا دیا اور انہی کے وطن سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے، جس نے اتنا بڑا نمونہ، اتنا بڑا بہترین کام انجام دیا جس کو راہ کی دنیا یاد کرے۔ میرے بھائی اور تمہارے اخلاص ہونا چاہیے، ہماری نیت میں درستگی ہونی چاہیے، کسی قسم کا فطور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شادی کر رہے ہیں تو شادی کو اپنی عفت اور پاک دامنی کے لیے سب سے پہلے یہ سبب مقدم ہم مانیں کہ ہم اپنی عفت اور پاک دامنی چاہتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ اولاد دے، نیک اور اولاد دے، خیر کے کام میں معاون، یہ ساری چیزیں جاننی اور اس کو کرنی ضروری ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ جو بھی کام کریں اس میں اخلاص نیت ہونا شرط ہے، ضروری ہے، اول چیز ہے، واجب چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے تمام کاموں میں اخلاص کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین اس شادی کے برکت کے ذریعے سے ان دونوں میں جو بھی کمیاں کوتاہیاں رہی ہیں ان کو دور کر دے۔ اللہ رب العالمین ان دونوں جوڑوں میں الفت و محبت پیدا کرے اور ایک دوسرے کو حق حقوق کو جاننے اور شریعت کا پابند رہ کر کے آپس میں الفت و محبت کے ساتھ، عفت و پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ عزیزم مولانا عبدالحفیظ بن عبدالمقیم صاحب درکلہا روپندہی نے، عزیزہ ناظمہ خاتون بنت شفیق محمد صاحبہ جان جی روپندہی نیپال۔ عزیزہ آپ کی عقد میں، یعنی آپ کی زوجیت میں شفیق محمد صاحب کی ولایت اور وکالت میں، اور اسی طرح سے محمود عالم صاحب جان ڈی اور نواز علی صاحب جان ڈی، ان دونوں لوگ کی گواہی اور دیگر حاضرین کی گواہی میں عزیزہ آپ کی عقد میں بعوض 3,11,526 روپئے کے سامان، جو سونے کا سامان ہے جس میں نتھیا ٹیکا ہار ہے، عزیزہ ان کے عوض آپ کی عقد میں دی جاتی ہے۔ آپ کو قبول ہے؟ زور سے کہیے تاکہ سب سنیں۔ ایک بار اور کہیے، ابھی نہیں سن پائے، ٹھیک ہے، دعا